مکہ مکرمہ کا زمانہ تھا۔ قریش کے دلوں پر فخر، غرور اور طاقت کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس زیادہ دولت اور طاقت ہو وہی سچا اور برتر ہے۔ اس وقت رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتاتے کہ اصل عزت مال طاقت میں نہیں بلکہ ایمان اور اخلاق میں ہے۔ قریش کے سردار اس دعوت سے سخت ناراض تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھٹلایا جائے۔ کبھی وہ مذاق الفاظی، کبھی تانے دیتے، کبھی دھمکیاں دیتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور حکمت سے ہر بات کا جواب دیتے۔ انہی دنوں مکہ میں ایک مشہور پہلوان رہتا تھا جس کا نام راکانہ بن عبد یزید تھا۔ وہ نہایت مضبوط جسم، چوڑے شانے اور غیر معمولی طاقت والا آدمی تھا۔ پورے عرب میں اس کی پہلوانی کے چرچے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر راکانہ کسی کو گرا دے تو وہ دوبارہ کبھی الفاٹے نہیں سکتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے راستے پر جا رہے تھے۔ راستے میں راکانہ پہلوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ اونٹ چرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام فرمایا۔ راکانہ نے جواب دیا مگر اس کے چہرے پر فخر اور غرور نمایاں تھا۔ راکانہ نے کہا، محمد، میں نے سنا ہے تم لوگوں کو یہ کہہ کر باکاتی ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سکون سے فرمایا، اے راکانہ، اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز دکھا دوں جو تم نے کبھی نہ دیکھی ہو تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ راکانہ ہنس پڑا اور کہا، اگر تم مجھے کشتی میں گرا دو تو میں مان لوں گا کہ تم سچے ہو، لیکن یاد رکھنا مجھے آج تک کوئی گرا نہیں سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا راکانہ، اگر میں تمہیں زمین پر گرا دوں تو تم اسلام قبول کرو گے؟ راکانہ نے کہا، اگر تم مجھے واقعی گرا دو تو میں ضرور مان جاؤں گا۔ دونوں ایک میدان میں پہنچے۔ مکہ کے چند لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشہور پہلوان کے مقابلے میں اترنے والے ہیں۔ راکانہ نے ہنس کر کہا، محمد، تمہیں خبر ہے کہ میں پورے مکہ میں سب سے طاقتور پہلوان ہوں؟ تمہیں اپنی جان عزیز نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے راکانہ، دیکھتے ہیں آج کس کو اللہ کامیاب کرتا ہے۔ راکانہ نے اپنی چادر آتار بازو چڑھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا۔ لمحے بھر میں کشتی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ راکانہ جیسے طاقت کا پہاڑ پوری قوت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا، لیکن اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مہارت سے اس کا داؤ توڑا اور ایک لمحے میں اسے زمین پر گرا دیا۔ سب لوگ چیخ الفاظ میں، راکانہ گر گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ راکانہ حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا شاید کوئی چال ہو گئی ہے۔ اس نے فوراً کہا، محمد، دوبارہ مقابلہ کرو۔ ابھی تو میں تیار نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، بسم اللہ، دوبارہ کرو۔ دوسری بار دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑا۔ راکانہ نے اپنی پوری طاقت لگائی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر زمین پر پچھاڑ دیا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ راکانہ غصے میں آ گیا۔ وہ بولا، ایک اور بار۔ تیسری بار کشتی شروع ہوئی۔ راکانہ نے سوچا کہ اب وہ پوری قوت سے حملہ کرے گا۔ اس نے زور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبوچا، مگر پلک جھپکتے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایسی مہارت سے الفالٹا کہ وہ تیسری بار زمین پر گر پڑا۔ اب راکانہ کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اندر غیر معمولی طاقت ہے، کوئی عام انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راکانہ، میں اللہ کے رسول ہوں، یہ طاقت میری نہیں، میرے رب کی ہے۔
اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک اور نشانی دکھاؤں؟ راکانہ نے کہا، کیا نشانی دکھاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھو تمہارے اونٹ اس وادی میں چر رہے ہیں، اگر میں انہیں اللہ کے حکم سے اپنی طرف بالا لوں اور وہ فوراً آ جائیں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ راکانہ نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً تم اللہ کے رسول ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ سچائی کی تلاش میں ہے تو اسے حق دکھا دے۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے راکانہ کے اونٹوں، اللہ کے رسول کی طرف آؤ۔ سب نے دیکھا کہ دور چراگاہ میں چرنے والے اونٹوں نے اچانک سر الفات آلف دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنا لیا۔ راکانہ یہ منظر دیکھ کر کانپ الفاٹے۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اب یقیناً اللہ کے رسول ہے۔ ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راکانہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہ تعالی ہدایت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اگر تم ایمان لاؤ تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سانور جائیں گی۔ راکانہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اللہ تمہیں ایمان میں ثابت قدم رکھے۔ راکانہ جب یہ خبر مکہ پہنچی کہ راکانہ پہلوان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار پچھاڑا تو قریش حیران رہ گئے۔ کچھ نے مذاق بنایا، کچھ نے کہا کہ شاید جادو کیا گیا، لیکن بہت سے لوگ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ جس انسان نے مکہ کے سب سے طاقتور پہلوان کو شکست دی، اس کے پاس یقیناً کوئی آسمانی قوت ہے۔ راکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام پر قائم رہے۔ انہوں نے کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور اسلام کے لیے خدمات انجام دی۔ یہ واقعہ صرف ایک کشتی کا مقابلہ نہیں، اس میں کئی سبق چھپے ہوئے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے برتر ہے، چاہے انسان کتنا بھی طاقتور ہو، اصل قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور یقین کی مثال نہیں ملتی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرور نہیں کیا بلکہ ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ رکھا تھی۔ اسلام دلیل اور کردار سے پھیلتا ہے، طاقت از زور سے نہیں۔ راکانہ جیسے مغرور انسان کا دل بھی اخلاق اور سچائی سے پگھل گیا۔ 4 معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اونٹوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی۔ راکانہ پہلوان کا یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک روشن باب ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت صرف زبانی نہیں تھی بلکہ اب کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی۔ آج بھی اگر کوئی شخص طاقت اور دنیاوی شان پر فخر کرتا ہے تو اسے یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل عزت ایمان اور تقوی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، صبر اور یقین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔